اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ شب معراج رسول کی حقیقت کیا ہے؟ یہ واقعہ یا یہ سفر ظاہری اور دنیاوی ہے یا خواب کی بات ہے یا کچھ اور حقیقت ہے؟ اس واقعے سے متعلق آیت سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 میں مسجد الحرام سے کیا مراد ہے اور اس سفر میں مسجد الاقصی سے کون سی مسجد مقصود ہے؟ نیز کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 9 میں قوسین یعنی 2 کمانوں کے بیان سے خداوند تعالی کیا ارشاد فرمانا اور سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور مکمل دیکھیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بار بار دیکھیے تاکہ حقائق جو کہ قلت زمانی کے باعث اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکا ان کو بھی آپ سمجھ سکیں۔ تو محترم ناظرین کرام، شب معراج کی حقیقت سے متعلق جو سابقہ ویڈیو ہم نے پیش کی تھی اس میں 4 باتیں یا 4 حقائق زیادہ خاص اور اہم تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ ذات سبحان نے اپنے بندے کو معراج پر رات کے وقت لے جانا، اس کے معنی غائب، باطن اور روحانیت کے ہیں۔ پس اگر سفر معراج غیبی، باطنی اور روحانی ہے تو پھر مسجد الحرام اور مسجد الاقصی بھی روحانی اور باطنی مراتب و درجات میں سے ہیں۔ دوسرا نقطہ مسجد الحرام کے بارے میں ہے، جس کے معنی رسول اللہ کی اس سفلی زندگی میں ادا کی جانے والی خاص عبادت کے ہیں۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ مسجد الاقصی سے بیت المقدس کی مسجد نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علوی زندگی میں ادا کی جانے والی خاص عبادت مراد ہے۔ اگر ایسا نہیں تو آن حضور کا یہ سفر آپ خود ہی ذرا سوچ لیجئے، زمین پر ہی شروع ہو کر پھر زمین پر ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی مسجد الحرام سے شروع اور پھر مسجد الاقصی پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے یہ سفر بے مطابق اس آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے۔ پس ان محترم اور بابرکت مساجد سے عبادات مراد ہیں، یعنی خاص عبادات۔ دیکھیے قرآن کی 7ویں سورہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 اور 31، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسجد سے عبادت مراد ہے۔ اور سابقہ ویڈیو میں بیان کردہ چوتھی حقیقت جو ہے مسجد الاقصی کے ماحول میں برکتوں کا موجود ہونے کے متعلق ہے، جو کہ آیت میں ارشاد ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس آیت میں جو سفر معراج کا مختصر مگر جامع بیان فرمایا گیا ہے، اس میں رات کے وقت کے ذکر ہونے کی وجہ سے اہل ظاہر یہ سمجھ بیٹھے کہ رات کا وقت تھا، رسول اللہ سوئے ہوئے تھے تو شاید آپ نے خواب دیکھا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے رات کے حقیقی معنی کو بیان کرنا پڑا۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں سورہ نمبر 53 سورۃ النجم کی ابتدائی 18 آیات کی جانب۔ اگرچہ پوری 18 آیات کی تفصیل اس ایک ویڈیو میں بیان کرنا بالکل بھی ناممکن ہے، ہاں البتہ میرے نزدیک آیات نمبر 7، 8 اور 9 زیادہ اہم ہیں اسی عنوان کے ضمن میں، لہٰذا انہی پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ اور وہ آیات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ ترجمہ اس طرح سے ہے: اور وہ اونچے کنارے پر تھا۔ یہاں پہ کون اونچے کنارے پر تھا یہ پھر ابھی بیان کیا جائے گا۔
پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک، یعنی اوپر والا اتنا نزدیک اور نیچے کی طرف آیا کہ دونوں کے بیچ فاصلاتی مقدار جو ہے وہ 2 کمانوں جیسی ہو کر رہ گئی یا پھر اس سے بھی کم۔ محترم ناظرین، اب میں مولا کریم کی مدد و تائید سے قوسین یعنی 2 کمانوں کی حقیقت کو بیان کروں گا۔ اگرچہ اب تک مختلف مفسرین اور مفصلین نے ان 2 کمانوں سے جو بھی مطلب نکالا اور سمجھا ہے وہ سارا اپنی جگہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کمان کی شکل، شیپ جو ہے وہ دراصل ایک مکمل دائرے کی نصف شکل کی طرح ہوتی ہے، اور اگر 2 کمان آپس میں مل جائیں تو ایک مکمل دائرہ تشکیل پا سکتا ہے، اور اسی مکمل دائرے سے انسان کامل یعنی محمد رسول اللہ کی علوی اور سفلی دونوں ہستیاں مراد ہیں، کیونکہ 2 کمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اوپری کمان رسول اللہ کی علوی ہستی اور نچلی کمان جو ہے وہ رسول اللہ کی سفلی ہستی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی آپ کی اوپری ہستی جو اللہ کے حضور میں ہے قوس علوی ہے، اور آن حضور کی سفلی یا کی زمینی ہستی جو کہ زمین پر موجود ہو وہ قوس سفلی ہے۔ اور چونکہ آیت نمبر 8 میں اوپری قوس یعنی کمان دھیرے دھیرے نچلی قوس یعنی کمان کی طرف آنے کا تصور پیش کیا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں، لہذا محرک تصویر کچھ اس طرح سے ہوگی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ پس حکمتی اور حقیقی ترجمہ یوں ہوگا کہ علوی ہستی رسول اللہ کی علوی ہستی جو کہ کل کی نصف ہے، اس قدر سفلی ہستی کی طرف نزدیک اور نیچے آئی کہ دونوں کے بیچ فاصلاتی مقدار 2 کمانوں جیسی ہو کر رہ گئی یا پھر اس سے بھی نزدیک، کہ گویا دونوں کے آپس میں ملنے سے ایک مکمل دائرے بننے جا رہا ہو۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں جاتے جاتے ایک یہ حقیقت بھی آپ کے لیے واضح کرتے ہوئے آپ سے اجازت لے چلوں کہ اشکال تو دائرے کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، مثلا مستطیلی شکل، ریکٹینگولر، اور مثلثی یعنی کہ ٹرائنگولر شیپ وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا گول شکل یا دائرہ نما شکل میں کوئی خاص بات ہے؟ تو جی ہاں، وہ دائرے میں خاص بات یہ ہے کہ دائرے کا مرکز متعین ہوتا ہے، جہاں ذات خداوندی یا کہ یوں کہیے کہ نور خداوندی جلوہ فرما ہوتا ہے، اسی مرکز سے باہر نور خداوندی ہدایت کی شکل میں اپنی ضیاپاشی فرماتا ہے، اور دائرے کے ہر علاقے اور ہر کنارے سے مرکز تک فاصلہ جو ہے وہ برابر رہتا ہے، تاکہ کوئی علاقہ یا کوئی زمانہ مرکز ہدایت سے دور نہ ہو یا پھر ان کے لیے کوئی ہدایت کے سلسلے میں مشکل نہ پڑ رہی ہو، سہولت ہو۔ یہ نظام ہے خداوند تعالیٰ کے قانون فطرت کا، جبکہ دوسری اشکال میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ مجھے امید ہے کہ سائل ان حقائق سے مطلب کو سمجھ گیا ہوگا اور اطمینان بخش انہیں جواب مل گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میری کمنگ ویڈیو قرآنی درس و تدریس سے متعلق ہے، عنوان ہے قراءت قرآن میں موٹے پڑھے جانے والے حروف یعنی حروف مستعلیہ، کہ وہ کون سے ہیں، کتنے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو سائل کے ایک سوال کے متعلق ہے، انہوں نے اس سوال میں پوچھا یہ ہے
کہ قرآن حکیم کے اندر جو حروف مقطعات ہیں ان میں الف لام میم سے کیا مراد ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال انہوں نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر علی کل شیء یعنی ہر چیز پر قادر ہے، تو کائنات کو 6 دنوں میں یعنی اتنی دیر میں اتنا زیادہ ٹائم لگا کر کیوں تخلیق کی کائنات کی. تو اللہ تعالیٰ کو یعنی کم مدت میں چند سیکنڈز میں بنانا چاہیے تھا. تو یہ سائل کا سوال ہے. تو 6 دنوں کا عرصہ کیوں گزرا، جیسے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا. تو اسی کے متعلق ہے کہ اگلی ویڈیوز انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں، اور ان ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. خداوند کریم ہم سب کو حقیقی سمجھداری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. یوں اس آیت یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے حکمتی اور حقیقی معنی یہی ہے جس میں پروردگار اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، پاک ہے وہ جس نے باطن اور روحانیت میں اپنے بندے کو عالم سفلی پر ادا کی جانے والی خاص مرحلہ عبادت سے ترقی دے کر عالم علوی کی ترقی یافتہ اور بلند ترین خاص عبادت تک پہنچا دیا کہ وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. بے شک وہ ہی اس صورتحال سے یعنی معراج کے متعلق بہتر سننے والا اور دیکھنے والا ہے، خواہ لوگ اس کے متعلق کچھ بھی کہیں. اسی معنی میں سننے والا اور دیکھنے والا فرمایا ہے اس آیت کے آخر میں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول کو بندہ فرمانا ایک خاص معنی رکھتا ہے، جو کہ یہاں پہ اس میں خاص بھی ہے اور ساتھ ساتھ عام بھی. اس لفظ عبد یعنی بندہ فرمانے میں رسول اللہ کے علاوہ ہر بندہ مومن کے لیے بھی بشارت اور خوشخبری ہے، جس کی کچھ مزید تفصیل سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.